اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر۔ امید رکھتی ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا نیا لیکچر شروع ہوگا پیج نمبر 4 سے۔ پیارے بچوں، یہاں تک تو ہم پہلے ہی ایکسرسائز کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آج ہمارا ایکسرسائز ہمارا کلاس ورک کہاں سے شروع ہوگا؟ یہاں سے، ٹھیک، قواعد سیکھیے، ہم نے گرامر سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس سوال ہے، دی ہوئے اسما میں سے مذکر و مؤنث الگ الگ کر کے لکھیے، ٹھیک۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان الفاظوں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ مذکر ہے اور کون سا مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے دعا مانگی جاتی ہے، تو مانگی جاتی ہے ہمارے پاس مؤنث ہے۔ عالم، پورے عالم پہ نور چھایا، تو ہمارے کے پاس یہ مذکر۔ دنیا کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی، تو ہے مؤنث۔ اگلا ہے زینت، زینت دنیا کی زینت، یہ کیا ہے؟ مؤنث۔ فضل، اللہ کا فضل ہے ہم سب پر، ہم مسلمان ہیں، مذکر۔ اس کے بعد شمع، شمع روشن، شمع جل رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ مؤنث۔ گیت گایا، مذکر۔ رونق بخشی، مؤنث۔ خورشید چمکا، مذکر۔ نور آیا، کیا ہے؟ مذکر، ٹھیک۔ تو اس طرح سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک لفظ کو جملے میں استعمال کرنا ہے، تو پھر آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لفظ ہمارے پاس مذکر ہے یا مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا سوال ہمارا ہے 7 نمبر، دی ہوئے الفاظ کی جوڑیوں کی شناخت کرے اور درست تصویر پر صحیح کا نشان لگاتے جائیے، ٹھیک۔ پہلا لفظ ہمارے پاس کیا ہے؟ خورشید اور مہتاب۔ خورشید کہا جاتا ہے سورج کو اور مہتاب کہا جاتا ہے چاند کو، تو یہ ہمارے پاس مترادف نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ ہمارے پاس متضاد ہے، ٹھیک، شاباش۔ اگلا عرش اور فرش۔ عرش کہا جاتا ہے آسمان کو اور فرش کہا جاتا ہے زمین کو، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ متضاد ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے گیت اور نغمہ، ٹھیک، گیت اور نغمہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس مترادف ہے، ٹھیک۔ اگلا ہے جھاڑا، جھاڑا اور گرمی۔ جھاڑا کہا جاتا ہے سردی کو اور گرمی کہا جاتا ہے گرمی کو، تو ہمارے پاس یہ لفظ کیا ہے؟ یہ ہے متضاد، شاباش۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے مالک اور آقا، ٹھیک، مالک اور آقا دونوں ایک ہی ہے، یا تو مالک یا پھر آقا، تو ہمارے پاس لفظ کیا آ گیا؟ مترادف، شاباش۔ اگلا ہے سلانا اور جگانا۔ سلانا ہے یعنی سو جانا، ٹھیک ہے نا، اور جگانا ہے جگا دینا، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ اب صبح ہو چکی ہے اور ہم جاگ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو دونوں ایک دوسرے کے مترادف نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ متضاد ہے، تو ہمارے پاس کیا آئے گا؟ متضاد، شاباش۔ اگلا ہے لکھنا سیکھیے۔ اب ہم نے لکھنا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دی ہوئے الفاظ کی جملے بنائیں، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے جو الفاظ دی گئی، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ میں نے لکھا ہے ہوم ورک، ٹھیک۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ جملے بنانے ہیں اور پھر اس کی تصویر کھینچ کر مجھے سینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس پہلا لفظ ہے صفت، دوسرا ہے فضل، تیسرا ہے زندگانی، پھر ہے عظمت اور پھر ہے خوشنما، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے اس کی جملے بنانے ہیں۔ جملے بنانے کے بعد آپ لوگوں نے اس کی تصویر کھینچنا ہے، وہی تصویر مجھے واٹس ایپ پہ میسیج کرنا ہے، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے حمد مختلف قدرتی مناظر، موسموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کسی ایسے قدرتی منظر کے بارے میں 3 پیراگراف لکھیے جسے دیکھ کر بھی اختیار آپ کو خالق کائنات کی یاد آئے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ حمد مختلف قدرتی مناظر، جیسے ہم نے حمد پڑھی، اس میں ہم نے اللہ کے قدرت کی مناظروں کا ذکر کیا ہے، ان کے موسموں کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ لوگ کسی جگہ سیر پہ گئے ہو، جیسے کہ کالام گئے ہو، آپ لوگ مری گئی ہو، تو ایسے بہت سارے خوبصورت اور حسین مناظر آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ کا دل جو ہے وہ بے اختیار آپ کے دل سے یہ نکلا ہوگا کہ یا اللہ تم نے کتنے خوبصورت دنیا بنائی ہے، تو پھر آپ نے ان مناظر کا ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ کتنے خوبصورت پہاڑ ہے، درخت ہے، دریا بہہ رہی ہے، ٹھیک، برف باری ہے، تو ایسی چیزیں بہت سارے آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی، تو آپ لوگوں نے 3 چھوٹے چھوٹے پیراگراف میں انہی منظر کو بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، ہمارے پاس عملی سرگرمی ہے، اپنے اسکول یا علاقے کے لائبریری سے حمد یا کلام چلے جی۔ یہ سوال تو فی الحال تو ہمارے اسکولز بند ہیں، تو
کسی لائبریری یا اسکول تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، لیکن ہاں اس کے لیے ایک اور طریقہ ہے کہ ہم نیٹ سے بھی مدد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہ کلام پر مبنی کوئی کتاب حاصل کر کے اس میں سے ہم اپنی کاپی میں لکھیں، تو آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، تو آپ کو بہت سارے ہم مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی کچھ ایسی کتابیں پڑھے ہوں گے جس میں یہی ہم لکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ نہ صرف لیکن آپ نے یہ ہم نہیں جو ہم نے پڑھا ہے، بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور ہم آپ لوگوں نے نوٹ بک میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اسماء الحسنی پر مبنی چارٹ کے کارڈ بنائیں اور اپنی جماعت کے ساتھیوں کو بطور تحفہ پیش کریں، ٹھیک۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جمعہ تو ہمارے فی الحال کلاس نہیں ہو سکتی، ہم دوستوں کو دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہم ایک اور طریقہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کسی کاغذ پر کسی چارٹ پر خوبصورت الفاظ کو ان الفاظوں کو خوبصورت انداز میں سجائے، یعنی اسماء الحسنی کے کچھ الفاظ لکھے اور اسی چارٹ کو اپنے کسی گھر میں، اپنے کمرے میں یا کسی برانڈی میں اس کو آویزہ کر لیں، ٹھیک۔ تو آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے بچوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر سے بتا دوں، ہمارا ہوم ورک یہی 2 سوال ہے، جملے اور ساتھ میں یہ والا سوال لکھنا، ٹھیک۔ آپ لوگ مدد لے لیں، اس کے حوالے سے اپنے بڑوں سے مدد بھی لے سکتے ہو کہ جو منظر آپ نے دیکھا ہے اس کو آپ کس طرح بیان کر سکتے ہو۔ تو آپ لوگوں نے 3 پیراگراف، چھوٹے چھوٹے پیراگراف لکھنے ہیں اور ساتھ میں یہ جملے، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کام ہے سوال نمبر یہ آپ لوگوں کے بک کا کام ہے، ٹھیک، اور یہ سوال بھی آپ کے بک کا کام ہے، صرف آپ لوگوں نے بک میں جملے لکھنے ہیں اور یہ سوال لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ لوگ بے شک مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ اچھا جی، شکریہ۔